زارا اپنے والد عدیل کے ساتھ اتنا ٹائم گزارنے کے باوجود یہ نہیں سمجھ پائی کہ اس کے والد اس سے جھوٹ نہیں بول رہے۔ زارا جو کہ اب بھی اپنی خالہ عالیہ کی بات مانتے ہوئے اپنے ہی باپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ عالیہ کو جب لگتا ہے کہ فون پر بات نہیں بننے والی تو وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ منیر بھی حیدرآباد گیا ہوا ہے سیدھا عدیل کے پاس اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ عالیہ جب دیکھتی ہے کہ عدیل کے علاوہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو وہیں پر عالیہ عدیل کو دیکھتے ساتھ شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم زارا کا حصہ اسے دے دو۔ آخر کار وہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری جائیداد پر اس کا بھی حق بنتا ہے۔ عدیل جو کہ عالیہ کی بات سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے۔ کہتا ہے عدیل عالیہ سے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ میں زارا کو اپنی جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں دینے والا۔ عالیہ جو کہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر اسے یہاں پر صرف اپنی خدمت کے لیے بلوایا تھا۔ وہیں پر عدیل جب عالیہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو میں زارا کو اس کا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے اور میری شرط یہ ہے کہ زارا خود مجھے آ کر کہے گی کہ اسے مجھ سے حصہ چاہیے، تب ہی میں اسے حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر جب عالیہ بھڑکتی ہے تو عدیل عالیہ سے کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، اور غلط ٹائم پر زارا آ کر یہ بات سن لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے والد اس کی خالہ کو گھر سے دھکے مار کے باہر نکال رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے زارا اپنے والد عدیل کو غلط سمجھتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری خالہ جان کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کی۔ عالیہ جو کہ کہتی ہے کہ دیکھ لو، میں تو یہاں پر بس اس کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اس طرح کی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عدیل لاکھ زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے، لیکن زارا عدیل کی ایک نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جب زارا اپنے سامان کی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے تو آتا ہے ریحان اور آ کر کہتا ہے کہ آپ نے آخرکار بابا سے ایسا کیا کہا ہے، آپ بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اس بات پر زارا سمجھاتی ہے ریحان کو اور کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی خالہ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ ریحان زارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہیں پر زارا بھڑکتی ہے اور کہتی ہے ریحان سے کہ تم اپنی جگہ پہ بالکل درست ہوگے، تمہیں تمہارے باپ کی شفقت ملی ہے، لیکن میرا کیا، تمہارے بابا نے جب مجھے چھوڑ دیا تھا لاوارثوں کی طرح، تب میری اسی خالہ نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، اس لیے کچھ بھی ہو جائے میں ان کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہیں پر دوسری طرف عالیہ مہرو سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے عالیہ مہرو سے کہ دیکھ لو میری کارکردگی کہ اپنی بے عزتی ہونے کے باوجود میں زارا کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ آئی ہوں، زارا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کے باپ پر کس قدر مہربان ہوں اور اس کا باپ کس قدر ظالم قسم کا انسان ہے۔ اب یہ ہوگا کہ زارا خود اس کا گھر چھوڑ کر آئے گی اور عدیل کو معلوم ہو جائے گا کہ زارا کس طرح سے میری انگلیوں پر ناچتی ہے۔ مہرو جو کہ عالیہ سے کہتی ہے کہ یہ تو آپ نے بہت بڑی سازش کھیل لی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ زارا کیا کرتی ہے، تو کیا کرے گی اب زارا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔